الرحمن الرحیم عن شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وليحد احدكم شفرته فليرح ذبیحته او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت سیدنا شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو حدیث پاک روایت کیتی گئی ہے۔ آپ ارشاد فرماندے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، جس وقت تسی جانور نو ذبح کرو تے اچھے طریقے نال ذبح کرو۔ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، تانوں چاہیے کہ جانور نو ذبح کرن واسطے جڑا چھری وغیرہ ہے اس نو تیز کر لو۔ فَلْيُرِحْ ذَبِیحَتَهُ، اور اس ذبیحہ نو یعنی اس جانور نو جس نو تسی ذبح کرنا ہے تکلیف نہ دو۔ اج ذکر کرنے نے چند مسائل ذبح دے حوالے نال۔ سب نالوں پہلے اس حدیث پاک دے مطابق سانوں یہ سمجھ آؤندا ہے جانور نو ذبح کرن تو پہلے چھری صحیح طرح تیز کر لینی چاہیے۔ دوسرے نمبر تے جانور نو ذبح کرن تو پہلے بھوک پیاس وچ نہیں رکھنا چاہیے، اس نو پانی پلا لینا چاہیے، چارہ کھلا لینا چاہیے، پھر اس نو لٹا لینا چاہیے، ہن اس نو ذبح کرنا ہے۔ بعض بندے اس طرح کرتے ہیں جانور نو لٹا لیا ہے اس کے بعد چھری تیز کرنا شروع ہو جاندے نے۔ اسی طرح ایک جانور دے سامنے دوسرے جانور نو ذبح نہیں کرنا۔ ذبح کرنے والا پہلے بھی ذکر کیتا ہے کہ ماہر شخص ہونا چاہیے۔ جانور دیاں 4 رگاں ہوندیاں نے، ایک او رگ ہے جس دے وچوں جانور سانس لیندا ہے، اس نو حلقوم کہندے نے۔ دوسری او رگ ہے جس وچ جانور کھانا کھاندا ہے یعنی چارہ وغیرہ۔ انہاں دوواں دے اگل بگل پھر 2 رگاں نے جنہاں وچوں خون جاری ہوندا ہے، خون دی روانی ہوندی ہے۔ یہ کل 4 رگاں نے ذبح دے دوران 4 رگاں وچوں کم از کم 3 دا کٹ جانا ضروری ہے، یا پھر 4 رگاں دا اکثر حصہ کٹ جانا ضروری ہے۔ اگر 4 دا اکثر حصہ نہیں کٹیا گیا یا 3 رگاں پوریاں نہیں کٹیاں گیاں وہ جانور حلال نہیں ہویا بلکہ مردار ہو گیا وے۔ اگر وہ 4 رگاں وچوں 3 کٹیاں جاندیاں نے یا 4 رگاں دا اکثر حصہ کٹیا جاندا ہے تو وہ ذبیحہ حلال ہے۔ افضل تے یہ ہے کہ 4 رگاں کٹیاں جان، اور اس کے بعد جانور نو ذبح کرن والا بندہ مسلمان ہونا چاہیے، بد مذہب نہیں ہونا چاہیے۔ اس دے نال نال ذبح کرن والے شخص نے اگر جان بوجھ کے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا چھوڑ دیتا ہے وہ جانور حلال نہیں ہویا بلکہ مردار ہو گیا ہے۔
پہلے مسئلہ ذکر کیتا سی کہ جانور نو ذبح کرن دے دوران جس شخص دا چھری تے ہاتھ ہوئے گا او شخص ذبح دے دوران بسم اللہ اللہ اکبر ضرور پڑھے گا۔ اگر وہ جان بوجھ کے وہ یہ سمجھدا کہ فلانے شخص نے جو پڑھ لئیے میں تے ویسے ہاتھ رکھیا سی تو وہ جانور حلال نہیں بلکہ مردار ہو جائے گا۔ جتنے بندیاں دا چھری تے ہاتھ ہوئے گا انہاں ساریاں نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ اور اس دے نال بعض دفعہ جانور نو ذبح کردیاں چھری حرام مغز تک پہنچ جاندی ہے، یا اس طرح ہوندا ہے کہ جانور دا سر ہی کٹ کے جدا ہو جاندہ ہے، وہ جانور حلال ہے، اس دا گوشت کھانا بالکل جائز ہے، لیکن وہ بلا وجہ جانور نو تکلیف دیتی گئی ہے، اس وجہ تی اس کم نو ناپسندیدہ قرار دیتا گیا وے۔ لیکن جانور دے حلال ہونے کسی قسم دا شک نہیں رہے گا بلکہ جانور پکا حلال ہے۔ البتہ بلا وجہ اس طریقے نال جانور نو ذبح کرنا یہ جانور نو تکلیف دینے دے مترادف ہے۔ اور اس دے نال آخری مسئلہ کہ بار بار ذکر کیتا گیا جی کہ جانور نو ذبح کرن تو پہلے چھری وغیرہ تیز کر لو تاکہ جانور نو تکلیف نہ ہوئے، راحت پہنچاؤ۔ تو ذہنی سوال آمدہ جس وقت نو ذبح کرنا شروع کرنا ہے تو اس وقت بھی تو جانور نو تکلیف ہوئے گی۔ اسی جڑا جانور نو ذبح کرنا ہے یہ رب دا حکم ہے اور رب دے رسول دا حکم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام کائنات نالو زیادہ رحم دل نے، آپ دی سنت مبارکہ جانور نو ذبح کرنا، اونٹ نو نہر کرنا۔ اور جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عمل نو کیتا ہے تو ساڑھے واسطے وہ سنت بن گیا وے۔ اور اس دے نالے بھی یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم وچ ارشاد فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، جو کچھ تسی خرچ کرو گے اللہ اس کا بہتر بدلہ اور صلہ اور نعم البدل عطا کرے گا۔ جانور مخلوق نے رب نے انہوں نے پیدا کیتا ہے، جڑا بندہ جس چیز دا مالک ہوئے وہ اپنی چیز نو تصرف کرنے کھلا اختیار رکھدا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ساری کائنات دا مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، اسے دا حکم ہے کہ جانور نو ذبح کرو۔ اسی رب دے حکم دے مطابق عمل کرنے ہاں، کوئی ظلم نہیں کر دے۔ اللہ کریم سانو دین اسلام دا فہم نصیب فرمائے اور اس دے مطابق عمل دی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔